بہترین چیز حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی، کوئی بدبودار چیز حرکت میں آئے گی تو بدبو پھیلے گی۔ کہ تم بہترین امت ہو، اللہ کے حکموں کے امانت دار ہو، اللہ کے پر ایماندار ہو، رسول کے تابع دار ہو، اس لیے تم کو حرکت دی گئی ہے تاکہ تمہاری ذریعے سے رسول کی تابع داری کا سبق اب بھی لوگ سیکھیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کا سبق بھی سیکھیں، اور زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی سیکھیں۔ کہ حرکت میں رہو۔ حرکت میں کیوں ہے کہ یہ بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ جب بہترین چیز حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی، کوئی بدبودار چیز حرکت میں آئے گی تو بدبو پھیلے گی۔ کہ تم بہترین امت ہو، اللہ کے حکموں کے امانت دار ہو، اللہ کے پر ایماندار ہو، رسول کے تابع دار ہو، اس لیے تم کو حرکت دی گئی ہے تاکہ تمہاری ذریعے سے رسول کی تابع داری کا سبق اب بھی لوگ سیکھیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کا سبق بھی سیکھیں، اور زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی سیکھیں۔ بہتری کہ بہتری کے یہ وجوہات ہیں۔ تو ہماری اصل امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایمان اور علم یہ اصل ہے۔ ایمان کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان نصیب فرمایا۔ پھر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، ایمان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو ایمان جب آئے گا تو اللہ کی اطاعت چاہے گا، کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، کہ اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارو، اور جو نافرمانی والی لائن ہے اس سے ہٹے کٹے رہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جب اللہ پر ایمان لائے تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسولوں کی بعثت اور رسولوں کی دنیا میں آنا، ان کی دعوت، کہ ان کی دعوت اسی ایک کام کے لیے ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جائے، کہ زندگی کی آزادی ختم ہو جائے، نفس پرستی ختم ہو جائے۔ وہ کیسی زندگی گزارے؟ کہ ایمان والی زندگی گزارے، اطاعت والی زندگی گزارے۔ یہ ایمان اور اطاعت تو اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے؟ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کی زندگی گزارے۔ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف کا معاملہ کریں گے۔ اپنی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہ اپنی زندگی تقوی پر گزاریں گے۔ اس لیے کہ ہر انسان کے وجود میں اللہ نے تقوی رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر انسان کی ضمیر میں، ہر انسان کے دل میں، اس کے حیات میں دو طاقتیں رکھی ہے، ایک طاقت نافرمانی کرنے کی بھی ہے اور ایک طاقت تقوی پرہیزگاری کی بھی ہے۔ ایسی ہماری پیدائش ہے کہ ہمارے اندر گنہگار بننے کی بھی طاقت ہے اور پرہیزگار بننے کی بھی طاقت ہے۔ نبیوں نے آ کر کے یہ بتایا کہ وہ جو طاقت گنہگار بننے کی ہے اس کو دباؤ، اس کو ختم مت کرو، اس کو دباؤ، اور جو طاقت اللہ کے اطاعت کرنے کے ہے اس کو بڑھاؤ۔ ابو ہریرہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا سو گئی بیٹھ کے یہاں؟ نہیں، سو مت۔ ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں، میرے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں،
اپنی جوانی کے جوش میں، اس لیے میں آپ سے اس کی اجازت مانگتا ہوں کہ میں کھسی ہو جاؤں، جیسے جانوروں کے کھسی کرتے ہیں۔ یہ گناہ سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی طاقت اللہ نے دی ہے، وہ طاقت کو فنا کرو، کہ طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ مردوں کو مردانہ طاقت دی ہے، عورتوں کو زنانہ طاقت دی ہے، کوئی اپنی طاقت کو فنا نہ کرے، کیونکہ ان طاقتوں سے بھی کچھ مقصود ہے، اس لیے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اگر کسی کی قسمت میں زنا ہے تو وہ زنا ہو کر کرے رہے گا، اس لیے کہا، اس لیے کاٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے۔ ہاں تو میں نے کہا طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جو طاقت دی ہے اس کو فنا نہیں کرنی ہے، بلکہ دعوت یہ ہے کہ جو طاقت گناہوں کی ہے کہ اس کو دباؤ، اور جو طاقت اطاعت کی ہے اس کو بڑھاؤ۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجاہدہ، ایک محنت کہ اپنے آپ کو کرنے کے کاموں کا زیادہ پابند کرو، زیادہ پابند کرو طریقے کو سامنے رکھ کر، تاکہ نہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ مزمحل اور کمزور ہو جائے، اس کو ختم نہیں کرنی ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ہاں کہ حکموں کے لحاظ سے اپنے آپ کو، حکموں کا پلہ بھاری رکھو، حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری رکھو۔ ہاں جب حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری ہوگا تو نافرمانی والی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا نظام دیا ہے، نمازیں دی ہے، روزے دیے ہیں۔ جی ہاں عبادت ہے کہ وہ عبادتیں اسی وجہ سے ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ کے اطاعت اور اس کی تابعداری کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ فرض عبادتیں، نفلی عبادتیں، جی ہاں اجتماعی عبادتیں، انفرادی عبادتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کی طاقت بھی دی ہے۔ ہاں گناہ کی بھی طاقت دی ہے، تو گناہ کی طاقت کے مقابلے میں عبادت والی طاقت بڑھے، اور اس کے لیے دعوت چلائی ہے اللہ نے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی آتا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ جب دعوت قائم ہوتی ہے تو عبادت قائم ہوتی ہے۔ ہاں دعوت زندگی میں آئی کہ عبادت آئے گی، کہ دعوت میں بھی پھرتے ہیں اور عبادت میں کمزور ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انبیاء کرام اپنی دعوت میں بھی ہوتے تھے، اپنی عبادت میں بھی ہوتے تھے، اور امت کو بھی یہی سبق دیا ہے کہ اپنی دعوت کے ساتھ اپنی عبادت کو بڑھاؤ، فرائض کو بھی ادا کرو، نوافل کو بھی ادا کرو، عزیمت کو اختیار کرو، تاکہ کسر باقی نہ رہے۔ ہاں یہ دعوت اگر ہضم ہوئی ہے تو مزاج عبادت کا بنے گا۔ ہاں جو دعوت کی محنت دی ہے، اگر یہ محنت ہضم ہوئی ہے تو عبادت بڑھ جائے گی۔ صحابہ کرام کی عبادت کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھو، کہ وہ اپنی دعوت میں لگنے کے ساتھ ساتھ، لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی عبادتیں بھی بڑی بڑی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اس لیے دعوت کی ہضم ہونے کی علامت ہے کہ جتنی دعوت ہضم ہوگی، یہ محنت جتنی ہضم ہوگی، عبادت بڑھ جائے گی۔ ہاں فرائض کہ فرائض کا اہتمام ہو جائے گا، فرائض کا اہتمام ہو جائے گا، کہ فرائض کو اہتمام سے ادا کرو، کیونکہ یہ فرائض اللہ کے حقوق ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ نماز کہ نماز اللہ کا حق ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ تو نماز کہ نماز اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔
حضرت معاذ ابن جبل سے حضور نے فرمایا معاذ اتدری ماذا حق اللہ، کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے۔ فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ تو یہ تعلیم دی ہے اپنی دعوت کے ساتھ کہ جتنی دعوت ہضم ہوگی اتنی عبادت زیادہ ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی دیکھے کہ دعوت میں رہتے ہوئے میری عبادت کتنی ہے۔ ہاں یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ صحابہ کرام کی عبادتیں بہت زیادہ تھی، رات رات بھر وہ اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، فرائض بھی ادا ہوتے تھے، نوافل بھی ادا ہوتے تھے، کیونکہ دعوت عبادت کی دعوت ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے، خالی نفر اور سفر پر گزارا نہ کریں کہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے نفر سفر کر رہے ہیں، کہ اس پر گزارا مت کرو، یہ تو ایک ہی کام ہوا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نفر سفر تو 6 نمبر ہے، باقی 5 کہاں گئے؟ یہ فرماتے مولانا ابو حسن کہ نفر سفر خروج یہ تو 6 نمبر ہے نا، باقی 5 کہاں گئے؟ ہاں تو ہم کو کام دیا ہے میرے دوستوں، ہاں خالی نفر سفر پر نہیں ہے بات، بلکہ یہ ایک پورا نظام ہے۔ ایک تو ایمان میں کمال آوے، اور ایمان کے کمال کی علامت یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف پڑے۔ کہ ہدایت دیں گے تو ہدایت کا اثر اوپر ہوگا، اندر خدا کا خوف ہوگا۔ محنت پر ہدایت دیں گے، ہے نہیں کہ محنت پر ہدایت ملے گی، تو ہدایت کا کیا اثر ہوگا کہ ہدایت کا ایک اثر اوپر ہوگا، جی ہاں ایک اثر اندر ہوگا۔ کہ اوپر کیا اثر ہوگا کہ اوپر سے زندگی صاف ستھری ہوگی، جی ہاں اوپر سے زندگی صاف ستھری ہوگی، اور اندر سے کہ اندر سے خدا کا ڈر ہوگا۔ والذین تدعوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، کہ جو ہدایت پر چلتے رہیں گے تو ہم اوپر سے ان کی زندگی سدھاریں گے، ان کے اعمال ان کی حرکات صحیح ہو جائیں گے، یعنی سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری حرکات سکنات سنت کے مطابق ہو۔ ہماری زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی نصرت کے لیے ہو، کہ ہم سب مل کر کے اپنے دین کے مددگار بنیں، کہ ایسی محنت کریں کہ دین کو پانی ملے، کہ دین امت کی ہر شعبے میں پہنچ جائے، تاجروں میں تجارت کا، مزدوروں میں مزدوروں کا، اقتدار والوں میں اقتدار کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین۔ محنت کی وجہ سے کہ جب محنت ہوگی تو ہر شعبے میں اس کا دین آئے گا، یہ اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ یہ اوپر، اور اندر یہ اندر تقویٰ ہوگا، اندر خدا کا ڈر ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اپنی عبادتوں میں اخلاص کا بھی اہتمام کریں گے، ہاں کہ اللہ کے لیے ہو جائے، غیر خدا کے لیے کوئی چیز ہوئی تو وہ تو کام کی نہیں ہے۔ کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ ہدایت ہی ہے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ کہ اچھی چیز ہے کہ وہ تھوڑی ہے، ایک پھول ہے تو وہ پھول اپنی خوشبو دے گا، دوسری کوئی چیز نہیں دے گا، ہاں کیوں اچھی چیز ہے۔ تو کہا کہ اخلص دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو ایک تو ہماری ذمہ داری میرے دوستو کہ اپنے عمل کا اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، اور دوسرا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا کوئی نتیجہ، اپنے عمل کی کوئی غرض دنیا میں نہیں، بلکہ ہم اپنے عمل سے اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ ہماری آخرت بنائے۔ کیونکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اللہ اس کی آخرت بنائیں گے۔ دنیا تو ہر ایک کی گزر جائے گی، وہ تو رہے گی نہیں، نبی ہو، ولی ہو، شقی ہو، یہ تو گزرے کے لیے تو گزر جائے گی۔ اصل آخرت ہے،
کہ آخرت کی دو صفت ہے، والآخرت خیر و ابقا، کہ آخرت تو بہت بہتر ہے دنیا سے، کہ دنیا میں تو زوال آتا ہے، آخرت میں زوال نہیں ہے۔ دنیا میں تغیر آتا ہے، آخرت میں تغیر نہیں ہے۔ دنیا میں تغیر آتا ہے نہیں آتا، آپ کا بچپنا ہو گیا، پھر جوانی ہو گئی، پھر بڑھاپا ہو گیا، یہ تغیر کہلاتا ہے۔ یہ دنیا تغیر سے خالی نہیں ہے۔